بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 64 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء۔ یہ باب ہے جس میں پانی کی مقدار کو بیان کیا جائے گا وضو کے اندر کہ کتنا پانی کافی ہو جاتا ہے۔ سبق کے موضوعات سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ متن حدیث بما ترجمہ و تخریج روایت، روات حدیث کا تعارف اور سند سے متعلق کچھ کلام ہوگا، تشریح فوائد اور فقہی مباحث ہوں گی، اور آخر میں خلاصہ جات اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ جو ہمارا سبق گزرا ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا آدمی پیشاب پاخانہ روک کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کھانے سے متعلق بات ہوئی تھی کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کھانے کو مقدم کریں گے یا نماز کو۔ بہرحال آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب ما یجزئ من الماء فی الوضوء وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع سے غسل فرماتے تھے اور ایک مد سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ قال ابو داود رواه ابان عن قتادة قال سمعت صفیہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ جو عبارت ذکر کی ہے سند سے متعلق، اس سے ان کی غرض یہ ہے کہ جو ہم نے حدیث نمبر 93 پڑھی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ عن قتادة عن صفیہ، قتادہ رحمہ اللہ نے صفیہ بنت شیبہ سے جو حدیث نقل کی ہے وہ عن کلمہ کے ساتھ کی ہے، جبکہ قتادہ مدلس ہیں، اور مدلس راوی کا جو عنعنہ ہوتا ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے جب تک کہ اس کا سماع واضح طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نیچے والی جو سند ذکر کی ہے اس سے اس بات کو واضح کیا کہ قتادہ کا اوپر صفیہ سے حدیث نقل کرنا عن کے صلہ کے ساتھ یہ سماع پر محمول ہے، اور ان کا سماع ثابت ہے اس حدیث کے حوالے سے، اس لیے کہ ابان کی جو روایت ہے اس میں قتادہ نے واضح طور پہ کہا سمعت صفیہ، میں نے صفیہ سے سنا، تو اس لیے اوپر والا جو عنعنہ ہے وہ مقبول ہوگا، محمول علی السماع ہوگا۔ اچھا، حدیث نمبر 94 دیکھیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع سے غسل فرما لیتے تھے اور ایک مد سے وضو فرما لیتے تھے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ان دونوں حدیث کے جو روات ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ محمد بن کثیر پہلے تعارف گزر چکا، حمام بن یحییٰ کا بھی گزر چکا، قتادہ کا بھی گزر چکا، صفیہ بنت شیبہ بن عثمان، ان کا تعارف یہاں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ان کے رؤیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا صحابیہ ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیے، قول لها رؤیا وحدثنا عن عائشہ وغیرها من الصحابہ، سید عائشہ اور دیگر صحابہ سے روایت کرتی ہیں۔ وفی البخاری التصریح بسماعها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیقا، بخاری شریف کے اندر معلق روایت ایک ذکر ہوئی ہے جس کے اندر ان کا سماع جو ہے وہ واضح طور پر وہاں منقول ہے، تصریحا منقول ہے۔ ابان بن صالح کہتے ہیں عن الحسن بن مسلم عن صفیہ بنت شیبہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی هذا رد على من انکر ادراکها۔ فرماتے ہیں کہ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ بنت شیبہ جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا یا صحابیت کے درجہ پر نہیں ہے۔ قال الدارقطنی لا تصح لها رؤیا، دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی رؤیت ثابت نہیں ہے۔
بہرحال جب صراحتاً بخاری میں بھی موجود ہے اور دیگر روایات بھی موجود ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں تو پھر اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. بہرحال ائمہ کا اس میں اختلاف بھی موجود ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 93 تھی. احمد بن محمد بن حنبل پہلے تذکرہ ہو چکا، حشیم بن بشیر کا بھی ہو چکا، یزید بن ابی زیاد القرشی الہاشمی ان کا ابھی یہاں تعارف آیا ہے. قال علی بن المنذر عن ابن فضیل كان من ائمة الشیعة الکبار، یہ شیعہ کے کبار ائمہ میں سے ہیں. اور عبداللہ ابن احمد جو ہے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل سے، لیس حدیث بذاک، وقال مرۃ لیس بالحفاظ، یعنی ان کی ہلکی پھلکی جرح کی ہے. وقال عثمان الدارمی عن ابن معین لیس بالقوی، وقال ابو یعلی الموصلی عن ابن معین ضعیف. اسی طرح ابو یعلی الموصلی ابن معین رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ضعیف ہیں. عجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز الحدیث وکان بآخر یلقن، آخری عمر میں پھر ان کو تلقین کی جاتی تھی، یعنی بھولنے لگ گئے تھے. ابو زرعہ فرماتے ہیں لین یکتب حدیث ولا یحتج به، کمزور ہیں اور ان کی حدیثیں لکھ لی جائیں گی لیکن حجت قائم نہیں کی جائے گی، دلیل نہیں بنائی جا سکیں گی. ابو حاتم بھی فرماتے ہیں لیس بالقوی. اسی طرح جوزجانی بھی کہتے ہیں سمعتهم یضاعفون حدیثه، میں نے محدثین کو سنا کہ وہ ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ارمی بھی، پھینک دو اس کو، یعنی ان کی روایت کو مت لو. وقال يعقوب بن سفيان وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم والمنصور. یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ان کے بارے میں جرح کرتے ہیں ان کے تغیر حافظہ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ عادل اور ثقہ ہے، لیکن حکم اور منصور کے درجے کے ثقہ نہیں ہیں. احمد بن صالح المصری کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد ثقہ ولا يعجبني قول من تكلم فيه، مجھے پسند نہیں ہے ان لوگوں کی بات جو ان کے بارے میں جرح کرتے ہیں. ابن سعد کہتے ہیں كان ثقة في نفسه الا انه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب. ابن سعد کہتے ہیں کہ فی ذاتی ہی تو وہ ثقہ تھے لیکن آخری عمر میں ان کو اختلاط ہو گیا، وہ باتوں کو مکس کرنے لگ گئے تو پھر عجیب غریب قسم کی چیزیں وہ لے کر آتے تھے. وقال البردیجی روى عن مجاہد وفي سماعه منه نظر وليس هو بالقوی، یہاں پہ بھی وہی جرح ہے. نسائی رحمہ اللہ نے بھی ان کی اوپر جرح کی ہے. اور دارقطنی فرماتے لا يخرج عنه في الصحيح ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن اذا لقن. بہرحال آپ نے دیکھا کہ اکثر اقوال ان کے بارے میں تضعیف کے ہی ہیں. 2-3 ائمہ کے قول ان کے بارے میں توثیق کے ہیں، لیکن انہوں نے بھی آخری عمر کے تغیر اور اختلاط کو ذکر کیا ہے اور تلقین کو بھی اس میں شامل کیا ہے. صالح بن ابی الجعد ہیں، ان کے بارے میں ابن سعد کہتے ہیں کان ثقہ کثیر الحدیث، وقال علی ثقة تابعی، وقال ابراہیم الحلبی مجمع علی ثقتی وكذلك وثقه ابن معین وابو زرعہ والنسائی. تو یہ ثقہ راوی ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ائمہ نے ان کی اعلیٰ درجے کی توثیق کی ہے. البتہ یہ مرسل روایات بہت زیادہ نقل کرتے تھے. وكان يرسل كثيرا. اچھا، سند سے متعلق کلام یہاں پہ پھر آ گیا جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، آپ اسی کو یہاں پھر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے رواہ ابان عن قتادہ قال سمعت صفیہ، اس سے ان کی کیا مراد تھی یہاں آپ کے سامنے عربی کے اندر آ بھی گیا ہے، میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں. اس کے بعد حدیث نمبر 95 ہے وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الانصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدتي وهي ام عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. ام عمارہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ کے پاس پانی لایا گیا وضو کا، تو وہ 2 ثلث مد کے برابر تھا، یعنی 2/3 مد کے برابر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پانی کی کم سے کم مقدار منقول ہے وہ یہ ہے کہ ثلثی المد، کہ آپ نے مد کے 2/3 جو حصہ ہوتا ہے اس سے وضو فرمایا. ایک حدیث ہے جس میں نصف المد کا بھی تذکرہ ہے لیکن اس کی سند میں صلت بن دینار ہے، ان پر محدثین نے شدید جرح کی ہے. متروکن کا قول بھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو متروک یہ اعلیٰ درجے کی جرح ہے جس کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. اس حدیث کے اندر جو ثلثی المد ہے اس کو کم سے کم مقدار کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے حوالے سے منقول ہے. حدیث کی تخریج نیچے اسکرین پر موجود ہے. روات حدیث کا تعارف دیکھیے. محمد بن بشار پہلے ہو چکے، محمد بن جعفر ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے المعروف بغندر
غندر کے نام سے یہ معروف ہیں، صاحب الکرابیس ہیں، اور ثقۃ صحیح الکتاب الا ان فیہ غفلہ، ثقہ ہیں، ان کی جو کتاب ہے وہ بھی معتبر ہے، البتہ غفلت ان میں کچھ پائی جاتی ہے۔ شعبۃ بن الحجاج ہیں، پہلے تذکرہ ہو چکا، حبیب الانصاری ہیں، ان کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں صالح، اور نسائی فرماتے ہیں ثقۃ، ابن معین بھی ثقۃ کہتے ہیں، ان کی ائمہ کی طرف سے توثیق کی گئی ہے۔ عباد بن تمیم ہیں، قال عباد كنت يوم الخندق ابن 5 سنين، قال محمد بن اسحاق والنسائی ثقات وذكره ابن حبان في الثقات، قال علی تابعی مدنی ثقہ، هكذا قال حافظ في تہذیب التہذیب۔ فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی ہیں اور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، تابعی ہیں۔ وقال حافظ في الإصابة في ذکر تمیم بن زید الانصاری والد عباد واخو عبداللہ بن یزید، آگے پھر کہ بھائی سے متعلق کلام ہے، ان کی بہرحال ائمہ کی طرف سے توثیق موجود ہے۔ آگے عن جدتی جدت عباد بن تمیم، وفي نسخة عن جدتی وكذا في النسائی ای جدت حبیب بن زید الانصاری ولم يتحقق لی وجہ کونها جدہ لحبیب بن زید۔ فرماتے ہیں کہ عن جدتی سے مراد جدت عباد بن تمیم ہے، اور ایک نسخے کے اندر عن جدتی کے کلمات ہیں، لیکن جو نسائی کی روایت ہے اس میں جدت حبیب لکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور نہ تحقیق ہو سکی کہ حبیب کی طرف کیوں نسبت کی گئی ہے، جبکہ حبیب الانصاری کے بعد واسطہ عباد بن تمیم کا ہے، اس کے بعد عن جدتی ہی کے کا کلمہ ہے۔ وہی ام عمارہ، ان کا نام نسیبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، احد کے اندر بھی شریک رہی، بیعت الرضوان میں بھی، اور یمامہ کے اندر بھی شریک رہی ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 96 ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شریک عن عبد الله بن عیسى عن عبد الله بن جبر عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع۔ قال ابو داود ورواه شعبہ قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضأ بمكوك لم يذكر رطلين۔ آگے جو یہ حدیث کی سند سے متعلق کلام ہے، میں اس پہ تفصیلی بات کر لیتا ہوں، اس سے پہلے متن کو دیکھ لیجیے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے برتن سے وضو فرماتے تھے جس کے اندر 2 رطل کی گنجائش ہوتی تھی، 2 رطل پانی اس میں آ سکتا تھا، اور آپ صاع سے غسل کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ شعبہ قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضأ بمكوك لم يذكر رطلين۔ یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے 3 فرق بیان کیے ہیں، اوپر والی سند میں اور نیچے والی سند میں۔ پہلا فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں شعبہ کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ حدثنی عبداللہ بن جبر، اوپر آپ دیکھیں عن عبداللہ بن جبر ہے، تو شریک کی جو روایت ہے اس میں عبداللہ کی جو نسبت ہے وہ دادا کی طرف ہے، جبکہ شعبہ کی جو روایت ہے اس میں عبداللہ کی نسبت والد کی طرف، پھر اس کے بعد دادا کی طرف۔ دوسرا فرق دیکھیے، اوپر ہے عن انس، عن کے ساتھ یعنی معنعنہ ہے عبداللہ ابن جبر کی طرف سے سیدنا انس کی طرف، جس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا صراحتاً ان سے سنا یا نہیں سنا۔ نیچے دیکھیے اس میں وہ فرماتے ہیں قال سمعت انسا، تصریح ہے تحدیث کی، ان سے حدیث لینے کی اور پھر آگے بیان کرنے کی۔ تیسرا فرق کیا ہے وہ دیکھیے، اوپر ہے یتوضأ بإناء یسع رطلین، اور نیچے کیا ہے یتوضأ بمکوک، آپ مکوک سے وضو فرماتے تھے، لم یذکر رطلین، رطلین کو ذکر نہیں کیا۔ مکوک یہ میم کی فتحہ اور کاف پہ تشدید ہے اور ضمہ ہے، اس کی جمع مکاکیک اور مکاکی آتی ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے اندر 1.5 صاع پانی آتا ہے، اور یعنی 1 صاع اور آدھا۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَكُّوكِ هَا هُنَا الْمُدْ وَكَذَا قَالَ الْبَغْوِي۔ بغوی اور نووی رحمہم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مکوک سے یہاں پر مراد ممکن ہے مد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام آپ سے جو کے بارے میں جو منقول ہے
وہ ایک مد سے وضو کرنا ہے۔ بہرحال باقی جو اختلافات سند کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، قال ابو داود ورواہ یحیی بن آدم عن شریک قال عن ابن جبر ابن عتیق، فرماتے ہیں کہ یحیی بن آدم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں عن شریک قال عن ابن جبر۔ اس سند میں اگر آپ غور کریں تو پہلی دونوں سندوں سے یہ مختلف ہے۔ پہلی دونوں سندوں میں آپ دیکھیں تو شریک اور عبداللہ ابن جبر کے درمیان عبداللہ ابن عیسیٰ کا واسطہ ہے۔ حدیث نمبر 96 دیکھیے، اور اسی کے ساتھ نیچے امام ابو داؤد نے جو شعبہ کی حدیث نقل کی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں عبداللہ ابن عیسیٰ موجود ہیں۔ شعبہ نے اگرچہ یہاں جو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے وہ سند عبداللہ ابن جبر سے آگے نقل کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو پوری سند ہے اس میں عبداللہ ابن عیسیٰ موجود ہیں۔ لیکن امام ابو داؤد نے جو یحیی بن آدم کی روایت نقل کی اس میں آپ دیکھیں عن شریک قال عن ابن جبر ابن عتیق، تو یہاں پہ انہوں نے اس کو حذف کر دیا، ایک راوی یہاں سے چھوٹ گیا۔ آگے سفیان کی جو سند ہے اس کو دیکھیے، وَرَوَاهُ سفیان عن عبداللہ ابن عیسیٰ قال حدثنی جبر بن عبداللہ۔ یہاں پر قلب اسم ہو چکا ہے، یعنی جس کو ہم مصطلح حدیث کے اندر مقلوب کہتے ہیں کہ راوی کا نام جو ہے وہ بدل دیا گیا، عبداللہ ابن جبر کو جبر ابن عبداللہ کر دیا گیا، تو یہاں قلب ہوا ہے نام کے اندر، جو درست اور صحیح ہے وہ عبداللہ ابن جبر ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں وسمعت احمد بن حنبل یقول الصاع خمسۃ ارطال، ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جو صاع ہے وہ 5 رطل ہوتا ہے۔ قال ابو داؤد هو صاع ابن ابی ذئب، یہ صاع ابن ابی ذئب ہے اور وہ صاع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ابن ابی ذئب هذا لا يدرى من هو على التعیین، کون ابن ابی ذئب یہاں مراد ہیں اس کی تعیین نہیں ہو سکی، یا محقق جو قول ہے یا ثابت شدہ وہ معلوم نہیں ہے۔ اگر جو اس سے مراد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغیرہ ہیں جو کہ ابن حارث ابن ابی ذئب المدنی ہیں، تو پھر ان کی طرف جو اس صاع کی نسبت کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہوگی کہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع جیسا صاع تھا، پھر لوگوں نے ان کے صاع کے مطابق صاع بنوا لیے، جس سے شہرت جو ہے وہ ان کے نام کی ہوگی، یعنی صاع ابن ابی ذئب۔ اور اگر یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر کوئی امیر ہوگا، یعنی گورنر ہوگا یا علاقے کا بڑا ہوگا جس کے صاع کی وجہ سے یہ نسبت ہوگی۔ بہرحال اس میں واضح نہیں ہو سکا کہ ان سے کون مراد ہے۔ اب یہاں پہ جو تفصیلی بحث ہے، یہاں تک تو ہم نے متن اور سند سے متعلق ہی باتیں کی ہیں، صاع اور پھر وضو اور غسل اتنے پانی سے، اس کا حکم، صاع کتنا ہوتا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف بھی، تمام تر تفصیلات ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ہماری ویڈیو کا دوران یہ بڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔